اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اور آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ طبیعت ہے نا، بات شروع کی جائے۔ سامعین گرامی، پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد مہینہ ہے یہ ماہ شعبان، جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ زیادہ دیر تو نہیں لائی آپ فقط مجھے مسکرا کے دیکھ لیجئے گا، میں آپ سے اتنا مانگوں گا۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ پھر جب علی کے گھر میں خوشی ہے تو علی کے دشمن کے گھر میں خوشی بھی کوئی نہیں۔ مظہر عبدی ایک بہت اچھے شاعر ہیں کراچی سے، فرماتے ہیں منقبت قصیدے کے، کتنے قرآن اترے ہیں شعبان میں، بی بی زہرا کے آنگن میں عید ہے۔ میرے بھائی موبائل چھوڑ دینا بھیا، آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہو، میرے ایج فیلوز ہو، اچھا لگے گا اگر میرے ساتھ تعاون کرو گے۔ میں جلال پور ہندوستان سے چلا ہوا ایک مصرعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، پھر جدھر آپ چلتے جائیں گے، زیادہ نہیں پڑھنا، میں اس کیفیت میں بھی نہیں ہوں زیادہ۔ جناب نجم شیرازی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، ان کا حکم ہے اور آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت۔ مصرعہ پڑھ رہا ہوں، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، بڑی مہربانی، عقیدتیں جناب ناظم علی بادشاہ، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو۔ ویکھو جی گل دو تو دو چارہ لیے، ہم بیچارے بھی روز مجالس پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں میرے دل کو کیوں لگ رہا ہے یہ بالکل ایک فیملی ماحول ہے، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا پیارا امام بارگاہ ہے ماشاءاللہ سے، اور پھر گیدرنگ ایسی ہے، رات کا وقت ہے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ حسین موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس سننے کے لیے۔ دوجی گل ہی نہیں کر رہا، گل ایڈی لطیف ہے کہ ہاتھ مارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ میں منگدا ہے پیا بھی نچاور کروں گا تے پتہ لگ جائے گا کہ کیڑا کیڑا مجلس سنن آیا ہے، کیڑا کیڑا ذاکر نو جج کرن آیا ہے۔ مصرعہ پڑھ رہا ہوں، یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، میرے بھائی آپ سلامت رہیں، یہاں سے اٹھنا تبرک میں۔ بھیا میرے بھائی آپ ذرا تینوں اپنے ہاتھ کھولیے، ٹائم 20 منٹ مجھے ٹوٹل پڑھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے سیٹنگ نہ کروانی پڑے۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو، آپ بھی تھوڑا سا تعاون کیجئے گا، یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ لفظ ہے ندامت، ندامت کا مطلب ہوتا ہے پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، ریگریٹ فیل کرنا، احساس رائگانی، احساس زیاں۔ پشیمان ہونے کو، شرمندہ ہونے کو کہتے ہیں ندامت۔ جسے پتہ ہے کہ یہ امام حسین کا دربار ہے، یہاں کون کون آتا ہے وہ ضرور بولے، جسے نہیں پتہ اس سے داد کا مطالبہ کر بھی نہیں رہا۔ یہ مجلسیں یہاں بیٹھو عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں لے کر۔ تو مصرعہ پڑھ رہا ہے عسکری، وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر۔ محلہ ہاتھ کیوں نہیں پہچانا؟ آپ لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیے مولا کا واسطہ۔ وہاں تک آ گیا، وہاں تک آ گیا بھیا، ہاتھ اٹھانا ہے بھیا، وہاں تک آ گیا ہر بھی۔ ارے جسے پتہ ہے کہ یہ امام حسین کا دربار ہے، یہاں خالی دامن آیا جاتا ہے اور جھولی بھر کے جایا جاتا ہے۔ مصرعہ پڑھ ہی اس بندے کے لیے رہا ہوں، اور جسے یہ یقین نہیں اس سے لیے باس عسکری کیسے کہے کہ سجا چاہ یا کھبا ہاتھ چاہ یا پباں تے اٹھ یا میں نے انج داد دے۔ عقیدہ ملے تو مسکرا دینا عقیدتیں لے کر، یہاں سے اٹھنا تبرک میں جنتیں، بڑا پیارا شعر ہے، جنتیں لے کر۔ مصرعہ ہے وہاں تک آ گیا ہر بھی ندامتیں لے کر، جہاں رسول کھڑے تھے ضرورتیں لے۔
میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہاں تک آ گیا حر بھی ندامتیں لے کر جہاں رسول کھڑے تھے. ایک کلام اور سنیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. مصرع کا چلن دیکھ رہے ہیں؟ بڑا کس کے مصرع آیا. یہ معجزہ سر مقتل. الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں. یہ معجزہ. یہ آپ جتنے چپ ہونا میں مان ہی نہیں سکتا بھی بندہ گجرات دوے تو چپ کر جاوے کیونکہ میں گجرات دا لہجہ پڑھ رہا دوجے مصرے چ. میں با خدا نہیں جے منتا بھی بندہ گجرات دا رہن والا ہے تو کہ میں دوسرے مصرے تو نہیں بولے گا. مصرع میرے قد سے بڑا ہے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. جس کا ہاتھ حسین بادشاہ کی ملی وہ جوان کا ہاتھ سلامت رہے. اتنی مشکل بات ٹوٹ گیا. وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. حضور 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 گلے پہ تیغ ہو. گلے پہ تیغ ہو. میرے مولا جانتے ہیں میں امام حسین کے منبر پہ ہوں. کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ ہو بھی نہیں سکتا. داد نہ ملنا یہ سب ذاکر کی ذاتی اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. دل بڑا ہو جاتا ہے اگر علی والا مسکرا کے دیکھ لے. مولا کی قسم میں وہ مصرع پڑھ رہا ہوں جو میں نے بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں پڑھا. میرے سامنے 1.5 لاکھ کا اجتماع تھا 2-3 شعبان کی درمیانی رات کراچی انچولی. میں نے اس کلام سے ابتدا کی ہے. میں نے یہ شعر نہیں پڑھا. میں نے یہ شعر اس مجمع میں کیوں نہیں پڑھا میرے مولا جانتے ہیں انکل میں نہیں جانتا. میں مصرع پڑھوں بزرگوں. میرا دل بڑا ہے کہ علی والوں کو میں ویسے سمجھا سکوں جیسے میں چاہتا ہوں. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے. کوئی اور بھی آئی آپ ہی آئے ہو. یہ معجزہ کوئی اور آنا لوے تو میں روک دے میں شیر. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا. علی بادشاہ وہ بندہ نہیں آیا یار جو میرے مولا کو سلام نہیں کر سکتا. مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. اگر میں بات ڈیزرونگ کروں بات ڈیزرونگ نہ کروں تو خود کہہ رہا ہوں ہر کوئی چپ رہے. دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. تو منبر پہ علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. عالی مرتبہ عزت امام. حضور 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 بھیا آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت برادر محترم بادشاہ سید نجم الحسن شیرازی صاحب. میرے مولا سلامت رکھیں. مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں. طبیعت ہے بات آگے کی جائے. ماحول بڑا سونا ہے. آپ لوگ تھوڑا سے ماحول کو اور خوشگوار کیجیے اور ممبر میں اپنے محسن کے حوالے کرو. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. کم از کم جو لوگ نجم شیرازی صاحب کو دیکھ رہے ہیں وہ نجم شیرازی صاحب کی داد دینے کی وجہ سے مجھے داد تو دیں گے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے چلو نماز کا قد بھی. پیچھے والا مجمع چلو نماز کا قد بھی. یہ یہاں مجھے آ کے ایسا لگا کہ مجمع سن رہا ہے ورنہ پہلے تو میں آپ دل ڈھا بیٹھا تھا. چلو نماز کا قد بھی. یہ جی دامن پھیلا ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا شعر آتا ہے جس پہ سر دھننے کو دل کرتا ہے. میں نہیں چاہتا بندہ اکیلا بے مزہ ہو اور ساتھ والے 10-12 کو بھی بے مزہ کر دے. چلو نماز کا قد بھی. میرے مولا توفیق مدد سرائی بخشی علی عباس عسکری مدینہ سعید آباد سمجھا سکے دکھا دیا جائے مسکرا دیا جائے. چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں حسین
حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ بیٹھا ہے کہ مشکل وقت کا خریدار جو اپنا ہاتھ اٹھا سکے، مل کے بولو نعرہ حیدری۔ ارے حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، اب تو آپ جلابی بھی نہیں کہہ سکتے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ حسین سجدہ با خدا دل بڑا ہو جاتا ہے جب علی والے ایسے مسکرا کے دیکھتے ہیں، ذکر کی قسم دل بڑا ہو جاتا ہے با خدا، ورنہ ہم بیچارے تو دائمی تھکن کا شکار ہیں، ساکنان گھٹن زدہ لوگ۔ اس نے کہا تھا چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، چراغ شرر نقوی نے، چراغ مدحت شبیر نے۔ بندے سوال کر دیں بھی تو انہوں لبدہ کیے، تسی اتنے ایونٹس کران دے ہو، اتنے جشن منان دے ہو، تسی اتنا کچھ کر دے ہو امام حسین دے ناتے، تو انہوں لبدہ کیے۔ اب یہ آپ نے مسکرا کے دیکھا ہے، میں نے کہا ہے کہ دل بڑا ہو گیا تو مجھے یاد آ گیا، میں لگے ہاتھ پڑھ لوں۔ سوال کرتے ہیں چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ پہلے مصرے میں سوال سمجھا چکا ہوں، دوسرے مصرے میں جو ان کو رپلائی دے رہا ہوں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سارا محلہ، یہ جہاں جوان زیادہ بیٹھے ہیں، یہاں سے ہر ہاتھ بلند ہو۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنی حسرت بتا رہا ہوں، مصرع ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ علی عباس کہہ رہا ہے اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن مصرع اچھا تھا، میں نے شعر علی شاہ جی اچھا پڑھا تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ میں 2 بار دیا پڑھ گیا۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ تو انہوں لبدہ کیے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ جس نو ڈیوا نہیں کہندے تسی، پنجابی میں گجراتی چراغ کو کیا بولتے ہیں؟ دیوا۔ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے۔ اندھیرے میں زیادہ زور دے اس طرف اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہاں پر پورے میرے خیال سے اس علاقے کا سوشل میڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے، مولا کا واسطہ میرے بھائیوں، چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے، دیا کیا ہے۔ تے پھر کہہ رہے ہیں بندے نو گجراتی مندہ ہی نہیں، میں جڑا ایڈا سونا شعر میں ہی ضائع کر دے گا۔ دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا۔ میرے بھائی جیو یار ہمیشہ جیو۔ چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ۔ اچھا بولو یار، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ، تھوڑا جا اور اچھا بولو، تیرے عشق کا مزہ۔ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے، اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے۔ چڑھے جو، سرکار ہاتھ کھول دیجئے، شعر بڑا آ گیا۔ چڑھے جو سولی پہ میسم، آپ سے کہہ رہا ہوں، چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے، انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ۔ لیجئے سوچئے کتنا بڑا شعر آ رہا ہے، اپنے ذہن میں ایک معیار قائم کیجئے۔ میں یہاں سے شعر پڑھ رہا ہوں، اگر قائم کردہ معیار سے شعر اوپر نکل گیا تو داد ہے، نہ نکلے تو کوئی نہیں بولنا، پورے مجمع سے کہہ رہا ہوں نہ بولے۔ دیا کیا ہے، دیا کیا ہے علی بادشاہ، انہیں خبر تھی علی بادشاہ تیرے عشق کا مزہ کیا ہے۔ تو ممبر پہ علی عباس عسکری مدینہ سیدہ میں اعلان کر رہا ہے، علی علی کی صدا، علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے۔ علی علی کی صدا، علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں، یہ لوگ کل کو کہیں گے، یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا۔
میں مہمان ہونے کے ناطے 2 لائنیں اپنی مرضی سے پڑھ کے آپ کا اسپیشلی وقت علیحدہ نکال رہا ہوں. اتنا میرا حق آپ لوگوں پہ بنتا ہے. اس کو ایک سماجی المیہ سمجھیے گا یا میرے اندر سے ایک لمحاتی ابال نکل رہا ہے, محسوس نہ کیجیے گا. میں پڑھ رہا ہوں, اپنی مرضی کر کے ناراض بھی نہ ہوئیے گا. گجرات والے غصے کے بھی سخت ہوتے ہیں, لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں, اور یہ جتنی جلدی میرے اندر سے ایک ابال نکلے گا اتنی جلدی ہوا میں گھٹ غائب بھی ہو جائے گا, لیکن یہ آپ کو بھولے گا نہیں, جنریٹ کرتا رہے گا. یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں, شاہ جی شعر سنیے. دلوں میں بغض, دلوں میں بغض, سرے فرش غم سیاست بھی, اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا. دلوں میں بغض, دلوں میں بغض, سرے فرش غم سیاست. علی عمران بھائی والی داد نہیں دے رہے آپ مجھے. دلوں میں بغض, سرے فرش غم سیاست بھی, اے میری قوم بتا دے. دلوں میں بغض, سرے فرش غم سیاست بھی, اے میری قوم بتا دے تجھے ہوا کیا ہے. مصرع پڑھ رہا ہوں. ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے, ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا. آخری 2 بند سرکار قائم عالم محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں, جن کے لیے مجھے حکم ہے, اور ممبر سید نجم الحسن شیرازی صاحب کے حوالے. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. میرے مولا جب آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا, میرے مولا کے آنے کے بعد حالات کیسے ہوں گے. اور زمانہ یاد رکھے, یہ واحد قوم ہے جو مطمئن ہو کر اپنے امام کو پکارتی ہے, اور ہم خوش ہیں, ہم قطعی طور پہ پریشان نہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے امام نے آنا ہے, اور ہمارے امام نے آ کر قاتلان حسین سے انتقام لینا. ہم پریشان نہیں ہیں, پریشان آپ ہوں. ہم خوش ہیں, ہم مطمئن ہیں, ہمارے امام نے قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے. پریشان ہم اس لیے نہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے. ہماری صفوں میں دنیا والوں ایک بار میرے امام کو آنے دو, تمہیں لگ پتہ جائے گا گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے. اس سے زیادہ لٹریچر مجھے پڑھنی آتی تو نہیں ہے, اب جس کا معیار اس سے اوپر ہے, میں کیا کروں اس کے لیے. 12 لائنیں سنیے اور میں جا رہا ہوں. مصرع پڑھوں. جب میرے امام آئیں گے ماحول کیا ہوگا. میرے امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا, پھر اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو. کیا بات ہے, زیادہ نہیں پریشان ہو گئے تسی گجرات والے؟ خیر تے ہے ویسے, میں مصرع پڑھ رہے ہیں یار, اینج نہ کرو میرے نال, نہیں تو میں چھڑ دینا بات سو اتھے, گال تے زان کرنی کوئی نہیں. اٹھے گا شور, لفظ ہے اجل, اور اجل کہتے ہیں بھائی جسے نہیں سمجھ آ رہی وہ بندہ پوچھے سوال, اور جسے آ رہی ہے سمجھ وہ چپ کاہے کو بیٹھے یار. لفظ ہے اجل, اجل کہتے ہیں موت کو 2 ٹوک سی بات ہے. میرے امام کے آنے کے بعد ہوگا کیا. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل. کتنا ایک بڑا مصرع آ رہا ہے ذرا سوچو. اٹھے گا شور, صفے کارزار سے بھاگو, برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے. کارزار سے بھاگو, مصرع دہرانے کا شکریہ. ذوالفقار سے بھاگو. مصرع پڑھ رہا ہوں. صدا, صدا کسی کے مقدس دیار سے بھاگو, کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو. گجرات میں مصرع پڑھ رہا ہوں, مولا کا واسطہ یار. کوئی اب مجھ بیچارے کے پاس جو نہیں ہے سوریا, میرے پاس نہیں ہے سریلے سریلے سوزیان, آپ سید نجم الحسن شیرازی صاحب کے ہوتے ہوئے سیر ہو جائیں گے, لیکن مجھ سے آپ کو یہ بات ملے گی جو میں کر سکتا ہوں. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے, ارے مزار سے پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے یار, وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے جو ایسی بات ظاہر کر دے گا. کوئی کہے گا نکل کر مزار سے,
ارے مزار سے آخر تک ہاتھ اٹھنے چاہیے، ممبر عسکری چھوڑ رہا ہے، مزار سے بھاگو تو سوال ہوگا کیوں بھاگے، خیر تو ہے، پھر جواب آئے گا بھاگنا بنتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ ارے قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا میاں وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ بسم اللہ۔ قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا وہ آ گیا در خیبر۔ آخری 6 مصرے، وہ آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ میرے امام آئیں گے تو ماحول کیا ہوگا، مصرع پڑھ رہا ہوں۔ وہ جب آئے گا، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے۔ کچھ بندے ایسے ہیں کس طرح داد دیں دے پہ تھوڑی کر کے حسب ذائقہ۔ کچھ لوگ میرے اچھے خاصے شعر پہ اتنی داد دے رہے ہیں جتنا کھانے میں نمک ڈلتا ہے اپنی ضرورت کے تحت، جیسے بندے نو زحمت نہ ہوئے۔ اور میں شعر قیامت آمیز دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم محسوس نہ کیجئے گا، ہر بندے کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے اکارڈنگ وہ بندہ محفل میں بے حضور ہے جو نہیں مسکرا سکتا، وہ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم۔ وہ جب آئے، میں پوری تاریخ دوسرے مصرع میں بند کر کے آپ کے سامنے نشاور کر رہا ہوں، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے۔ یہ بات ہے، ایسے مصرع سنتے ہیں۔ وہ جب آئے گا، مل کے یا علی، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے۔ کیا کہنے بھیا جیو، وہ جب آئے گا تو دن، بس مصرع ایسے ہی دہراتے رہنا میرے ساتھ، وہ جب آئے گا تو دن پلٹیں گے غم خاروں کے، بھید کھل جائیں گے سب دین کے غداروں کے۔ آپ لوگ سانس لیں، چوتھا مصرع پھر اچھا آ رہا ہے۔ غم خاروں کے بھید کھل جائیں گے سب دین کے، دین کے غداروں کے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، رنگ اڑ جائیں گے، رنگ اڑ جائیں گے چہروں سے جفاکاروں کے، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا جگر خاروں۔ وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا، وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا۔ جگر، اب جگر خاروں، اب یہ ایک سرا بات کا پکڑا رہا ہوں، اب یہ آگے چل رہا ہے مولا کی قسم، اب اس اصطلاح کو پکڑنا ہے، اس کا آگے سرا مل کہاں پہ رہا ہے۔ وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، شعر بڑا ہے، نہیں چنگا لگتا، میں آپ نو بھی نہیں چنگا لگتا، میں ہر گل تو پہلے ممبر کٹا یار، میں گل پہ کرتا خدا دا واسطہ بھی انہوں سنو۔ وہ جگر کاٹ کے رکھ دے گا، شرائی صاحب، جگر خاروں کے پھر مصرع یا علی، ارے یا علی کہہ کے وہ فوجوں پہ جو چڑھ جائے گا، میر حمزہ کا جگر اور بھی بڑھ جائے۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، خدا آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرما، میرے مولا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ ایک جملہ تکمیل مقصد کی خاطر، آخر کو فرش عزا بچھائی گئی ہے رونے کے لیے، اور ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اپنی اولاد کا گریہ قبول کرنے کے لیے
برسر مجلس تشریف فرمائے۔ مجلسیں ختم ہوئیں، گھر کو عزادار چلے، لیکن ایک ماں جو سر فرش تھی بیٹھی نہ گئی۔ وہ بھتیجی نہ رہی، بن گئی بیٹی نہ گئی، بعد عباس کے پانی کو نظر بھی نہ گئی۔ مجلسیں ختم ہوئیں، گھر کو عزادار چلے، لیکن ایک ماں جو سر فرش تھی بیٹھی نہ گئی۔ مجھے لکھنا نہیں آتا، لیکن میرے مولا کبھی کبھی کرم کرتے ہیں، مصرع پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ہمراہ تھا بھائیوں کے سروں کا لشکر، وہ بہن شام فتح کرنے اکیلی نہ گئی۔ سامعین گرامی، مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے جناب سیدۃ النساء العالمین کے حوالے سے۔ سلیم ابن قیس ہلالی، میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کے وقت۔ یوں تو ہم جیسوں کی ماں اگر مر جائے، جن کی ماؤں کے سائے سلامت ہیں، خدا ہمیشہ سلامت رکھے، ہم جیسی مائیں اگر چلی جائیں تو ان کی کمی کوئی پوری نہیں کرتا، اور جہاں سیدہ جیسی ماں چلی جائے اس گھر میں ماں کی کمی کون پوری کرے۔ لیکن سامعین، تاریخ کہتی ہے اب ذرا حالات سٹیبل ہو گئے، معاملات ذرا برقرار ہو گئے، نظام چلنا شروع ہو گیا۔ بی بی کے دروازے پہ جو ہجوم والی روایت ہے، اس میں ایک نام ہے کنفذ ملعون۔ بی بی کی شہادت کے بعد اس کو کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا۔ کچھ حالات اور گزرے، ملک کی اکانومی گری، اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا، حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی گورنران ہیں ان کی آدھی آدھی جائیداد کو ضبط کیا جائے گا، ان کی 50% پراپرٹی لی جائے گی۔ تو تمام گورنروں سے ان کی آدھی جائیداد ضبط ہونا شروع ہو گئی۔ یہ گل سمجھا کہ میں ممبر چھوڑتا پیا اور مولا دی قسم ایک ہنج دے لالچ نکلو۔ سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، مولا ہر گورنر سے اس کی جائیداد لی گئی ہے، لیکن کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی۔ آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے آپ نے سن لیا۔ جب سلیم نے کہا نا مولا کنفذ سے جائیداد نہیں لی گئی، تاریخ کہتی ہے مدتوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی، ایک عرصے کے بعد بھرے مدینے نے اس علی کو چیخیں مار کے روتے ہوئے۔ سلیم قدموں پہ گرا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار میں سوال کرتا ہوں، کنفذ سے جائیداد نہیں لی گئی۔ مولا آپ روتے ہیں، کیڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، انشاءاللہ اولاد دیاں خوشیاں پہ کو میں اس جملے تے اسے ہنج دے لالچ نو پڑھدا پیاس، اس جملے تے سلام کر کے ویندا پیا، میرے مولا تہاڈی اکھاں دی خیر کرن اور گریہ قبول فرماویں، انشاءاللہ یہ بڑھاپا خوشحال رہے جڑا امام حسین دے غم وچ انج اکھ چوں ہنج پہ لڑ دیے۔ سلیم نے کہا مولا میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب نہیں دیتے، آپ روتے ہیں، مولا مجھے بتائیے۔ علی فرماتے ہیں میرے رونے کی وجہ بھی جان اور مجھ سے جواب بھی لے، تو نے سوال کیا ہے ہر گورنر سے جائیداد لی گئی، کنفذ سے نہیں لی گئی۔ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، ہر گورنر سے جائیداد لی گئی ہے، کنفذ سے جائیداد نہ لینا اس کا شکریہ ہے۔ مولا کس لیے؟ علی فرماتے ہیں اس نے 2 ضربیں ایسی ماری ہیں جن کے شکریہ میں کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی۔ سامعین گرامی، اس جملے پہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا 2 ضربیں کنفذ نے ماری، نہیں جانتا تھا، مولا 2 ضربیں اس نے ایسی ماری ہیں جن کے شکریہ میں اس سے جائیداد نہیں لی گئی۔ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا تو یہ ملعون اس ہجوم میں سب سے آگے تھا۔ سامعین گرامی، میں آپ کو مولا کے جملے نہیں سناتا، میں آپ کو وہ لفظ سناتا ہوں جس ملعون کے اپنے لفظ ہیں۔ کہتا ہے ہم 40 لوگ تھے، علی کا دروازہ تھا، باہر سے علی کے دروازے کو ہم نے دبایا، اندر سے اکیلی حسین کی ماں تھی۔ یہ ملعون کہتا ہے تھوڑا سا دروازہ کھلا، مجھے ردا میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا، میں نے 2 ضربیں پڑھنی ہیں۔ یہ کہتا ہے مجھے کالے برقعے میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا۔ یہ کہتا ہے میں نے لوہے کے تازیانے سے بطول کے ہاتھ میں ایسا وار کیا، رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، آواز آئی بابا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اور بابا جس ہاتھ کو چومتے تھکتے نہیں تھے اس کی انگلیاں شکستہ۔
ایک جملہ، فقط ایک جملہ، میں منبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں اس نے پہلی ضرب ماری میرے دروازے پہ جس سے میری سیدہ کا ہاتھ شکستہ ہوا۔ علی فرماتے ہیں یہ 40 لوگ تھے، اندر اکیلی حسین کی ماں تھی۔ علی فرماتے ہیں انہوں نے پہلے میرے دروازے کو آگ لگائی، انہوں نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ علی فرماتے ہیں نیچے سیدہ، اوپر دروازہ، اوپر سے 40 لوگ گزر کے میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ علی فرماتے ہیں میرے سامنے آ کر انہوں نے میرے گلے میں رسی ڈالی، وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا، منبر چھوڑو۔ علی فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دربار لے جانا چاہا، میں نے اپنی آنکھوں سے سلیم دیکھا، دروازے کے نیچے سے نکل کر رسول کی بیٹی میرے سامنے آ گئی، ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتی ہیں میں مر جاؤں گی، علی کو دربار نہیں جانے دوں گی۔ علی فرماتے ہیں سلیم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی ملعون کنفذ نے تلوار نکالی، اس نے تلوار کے دستے سے بطول کے پہلو پہ ایسا وار کیا، رسول کی بیٹی زمین پہ گر گئی، آواز آئی فضا مجھے بچا لو، اور میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ میرے مولا کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ خدا عزاداری کے مظلوم